أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبیر الظالمین مدرک الہاربین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المومنین والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أسفا على يوسف وابيضتيناه من الحزن فهو كظيم تالله تفتأ تذكر يوسف تكون هرزا أو تكون من الهالكين. ایام عزا کا سلسلہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ مسلسل عزائے حسینی میں مصروف ہیں. انشاءاللہ اللہ میری اور آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے اور ہمیں واقعین امام کے عزاداروں میں قرار فرمائے. ہم نے گزشتہ تمام اس محرم کے ایام میں اس ٹاپک پہ بات کی ہے کہ محرم جب آتا ہے تو ہمارے دشمن جو ہے، بلکہ آپ پلٹ کے کہہ سکتے ہیں اسلام کے دشمن، ہمیشہ کچھ شبہات، اعتراضات، اشکالات ہمیشہ ہمارے جوانوں سے کرتے ہیں. یہ خود آپ اگر اس نقطے پہ غور کریں کہ ہمارے جوانوں سے کہا جاتا ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ عزائے حسینی کے پیچھے ایک مضبوط دلیل قرآن اور حدیث سے پائی جاتی ہے. یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ عزاداری صدیوں سے چلی آ رہی ہے. یہ قرآن اور سنت کے عین مطابق. میں نے یہ اسی اعتراض میں جو ہمارے جوانوں پر کیا جاتا ہے، ایک اعتراض یہ بھی ہے، کیا قرآن میں بھی عزاداری ہے؟ آپ شیعہ عزاداری کرتے ہو، قرآن میں عزاداری ہے؟ قرآن تو مسلمانوں کی اصل کتاب ہے، قرآن تو ہماری پہچان ہے، قرآن تو دین مذہب، دین اسلام کی بنیاد ہے. تو دو ہی سورسز ہیں اسلام کے، ایک قرآن اور ایک حدیث، جس پر سارے مسلمان متفق ہیں. اس میں کسی قبیلے اور کسی مسلک اور کسی دین کی بات تو ہے نہیں. تو اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو قرآن سے ہمیں دکھا دیجئے. میں نے اسی شاید جو ہے 2 سال پہلے ایک خطبے میں کہا تھا کہ ہمارے علماء نے اس اعتراض کے جواب میں پوری کتاب لکھی، قرآنیت الحسینیہ نام کی کتاب. آپ دیکھیے پوری کتاب خالی ان آیتوں کا تذکرہ ہوا جو امام حسین کی عزاداری اور امام حسین سے تعلق رکھتی. اب وہ تو پہلے سے کہتے آ رہا ہوں، یہ ہمارے پاس 35 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں دعا بھی کرنا ہے اسی میں اور صلوات بھی. ایک خالی حدیث میں سناتا ہوں، ابھی 2 معتبر اہل سنت کی تفسیروں کے ذریعے. آپ دیکھیں یہ باتیں کچھ اور کرتے ہیں اور جب ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہے. تو اب اس کا 2 ہی معنی ہو سکتا ہے، یا تو آپ اتنے جاہل ہیں کہ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے ہیں،
اور یا اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک بڑا سا ٹائٹل ہے کہ آپ جھوٹے لوگ ہیں. اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا ہے. یا آپ کتاب نہیں پڑھتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں, دو ہی صورت ہو سکتی ہے. تو تفسیر کبیر اور تفسیر کشاف, آپ جانتے ہیں یہ اپنے مفسروں میں سے بڑی ناز کرتے ہیں کچھ مفسروں پہ بہت, اور انہیں بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں. جیسے آج بھی ہماری قوم میں بھی ہو گیا ہے کہ علامہ لفظ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہر جاہل کو علامہ کہتے ہیں. تو یہ تو اب وہ سستے ہونے کی پہچان ہے, تو کوئی کیا کر سکتا ہے. اسی طرح ان کے وہاں اتنے بڑے بڑے ٹائٹل کسی کو دیتے ہیں کہ انسان پڑھ کے حیران ہو جائے. اب انہی ٹائٹل میں سے ایک ان کا ٹائٹل ہے, زمخشری کا ٹائٹل کیا جانتے ہیں؟ جار اللہ, اللہ کے پڑوس میں گھر ہے اس کا. تو قرآن جب نازل ہو رہا تھا ماشاء اللہ تو زمخشری سے پوچھ کے نازل کر رہا تھا شاید اللہ. اب یہی تو جار اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, آپ چاہے جتنا بڑا ٹائٹل دیجئے, اس سے کیا ہمیں لے دیں. ہمیں تو اپنی بات کی دلیل آپ کو سنانا ہے. جب کسی, یہ آیت سورہ یوسف کی جو میں نے پڑھی ہے, آپ اس یوسف کی, جناب یوسف کی آیت پڑھی ہے. خود ان کے جو ہے مفسرین میں ایک مفسر ہے, اور میں نے کہا کہ یہ بڑے مفسر ہیں, اور ایک جو ہے تاریخ داں ہے. دونوں یہ کہتے ہیں کہ جناب یعقوب اپنے زمانے میں سب سے بڑے اللہ کے خلیفہ تھے. ہم کہتے ہیں نبی تھے, آپ خلیفہ بہت دوست رکھتے ہیں تو خلیفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی خدا ہے, معصوم ہے. اس کے کردار میں ہر فعل عصمت کا پہرا ساتھ میں لے کر گھومتا ہے. اس کے اعمال اور کردار میں کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتی ہے, کوئی نقص اور عیب نہیں ہو سکتا ہے. اور جو کرے گا اس کے پیچھے ایک الہی مشیت اور الہی حکمت اور الہی ارادہ ہوگا. اللہ نے ہمیشہ جیسے سب رکھا اپنے نبیوں کے لیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کے مجاز نہیں تھے, ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنی مرضی چلائیے, نہیں. اب یہی زمخشری صاحب لکھتے ہیں کہ جب جناب یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے یہ سلوک کیا تو قرآن نے اس کی ترجمانی کی. قال یا اسفا علی یوسف, یوسف یوسف کہہ کے دھاڑے مار مار کے روتے تھے, کہتے تھے ہائے یوسف, اور بارش کے قطروں کی طرح آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اور یہاں تک اللہ کہہ رہا ہے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور غم سے ان کی آنکھیں اس رونے کی بنا پر سفید ہو گئیں, ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا. اس کے بعد کہتے تھے فَهُوَ قَدِيمٌ, اللہ کہہ رہا ہے اتنا روئے اس کے باوجود کی بہت غصہ پینے والے تھے, بڑے صبر والے تھے, بڑا ضبط کرتے تھے, بڑے اپنے نفس پر قابو تھا ان کو, اتنا روئے قابو تھا, ہے نا. حتیٰ آپ انہی کے بیٹوں کا ایک لفظ قرآن ایک آیت میں ترجمانی کیے, آپ کو اس حالت میں تڑپتا بلکتا ہوا دیکھا تو بہرحال بیٹے ہیں, نالائقی صحیح بہرحال بیٹے تو ہیں, گناہگار ہی صحیح بہرحال بیٹے تو ہیں. آتے تھے کہتے تھے بابا کیا کر رہے ہو آپ, کیوں اتنا رو رہے ہو, آپ روتے روتے لگتا ہے مر جاؤ گے یا اپنے آپ کو مار دو گے, بابا بس کرو. اور جانتے پلٹ کے کیا کہتے تھے وہ, تاللہ تفتح تذکر یوسف, بابا اللہ کی قسم آپ کتنا یوسف کو یاد کرتے, حتی تکون حرزن, اتنا یاد کریں گے کہ آپ کی آنکھیں چلی جائے, اور تکون من الحالکین, یا آپ کا انتقال ہو جائے. تو جانتے کیا کہتے تھے پلٹ کے جناب یعقوب, کہتے تھے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میں اپنا سارا غم غصے کا, میں اپنے سارے غم اور غصے کی شکایت اللہ سے کروں گا.
اور میں اس کے بعد ایک جملہ کہتے تھے انی اللہ حسنی اللہ وَعَلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے یہ اسی آیت کے ذیل میں زمخشری نے 2 کتاب میں، آپ دیکھیے کشاف میں انہوں نے جلد جو ہے 2 صفحہ 497 پر لکھا، تفسیر کبیر جلد 18 اور صفحہ 193 پر لکھا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور جناب یوسف جناب یعقوب سے ملے، یا یہ تو میں نے روایت کا جملہ نہیں، اس میں ہے کہ جناب یوسف کو جب جناب جبریل نازل ہوئے اور بتایا کہ تمہارا باپ تڑپ رہا ہے، تمہارا باپ غم و غصے سے مر رہا ہے، آنکھیں سفید ہو چکی ہے، تو جناب یوسف روتے تھے اور ایک جملہ پوچھا جناب جبریل سے، اے جبریل بتاؤ میرے باپ اتنے سالوں سے رو رہا ہے، اس کو اس گریے کا کیا ثواب ملے گا؟ اس گریے کا، اس رونے کا کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا اے یوسف، آپ کے فراق میں رونے سے انہیں 70 شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جار اللہ زمخشری، اور وہ بھی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں۔ اب ہم یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ امت محمد ہر امتوں سے افضل ہے، اسی طرح ہمارے آقا حسین یوسف سے بھی، جناب یوسف سے بھی افضل ہے، اور ہمارے نبی ہر نبی سے افضل ہیں۔ تو اگر یوسف کے لیے یعقوب روتے ہیں تو 70 شہید کا ثواب ملتا ہے، اگر پیغمبر اپنے حسین پہ روتے ہوں گے، ہے نا، اور ہم انہی پیغمبر کی سنت میں روتے ہوں۔ آج ان بدبختوں کو کون سمجھائے تمہاری کون سی 2 ٹکے کی نماز کا صلہ 70 شہید کے برابر ہے؟ تمہارے کون سے 2 روزے پورے سال مر کے رکھو تو تمہارے روزے کا ثواب 70 شہید کے برابر نہیں؟ میرے بھائی یہیں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، سنو، اور کم سے کم تھوڑی سی عقل اللہ نے اگر دی ہے تو ایک بار کتابیں ضرور پڑھ لو اپنی، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم وہ مولویوں سے پوچھ لو جن کا کام سوائے بکواس کرنے کے کچھ ہے نہیں، تو کبھی کبھی اچھی بات کر لیں، اچھا ہے، تمہیں سمجھا دے، تمہیں بتا دے کچھ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ہر سال کا طریقہ ہے ان کا۔ شیعہ رو رہے ہیں، گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، صحیح بات ہے، ہم معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں، تم بدبختوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عقل دے دے۔ تم امت محمدی کہلاتے ہو اپنے آپ کو، تم کہتے ہو ہم پیغمبر سے جڑے ہیں، پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن کب تک جھوٹ بولتے رہو گے کہ ہم سنت پیغمبر پہ عمل کرتے ہیں؟ کہو نا کہ ہم سنت عمری پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہو، لیکن جب پیغمبر کا نام لیتے ہو تو دل جلتا ہے، اور جب یہ کہتے ہو کہ ہم سنت پیغمبر پہ عمل کرتے ہیں تو اور دل جلتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو قرآن میں نے کہا کہ مسلسل آیتیں موجود ہیں، آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اللہ کسی بھی نبی کا ذکر جب کرتا ہے، کوئی آیت کہتا ہے تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ اتنا لمبا ذکر کیا ہے کس کا؟ یعقوب کے گریے کا، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے۔ اللہ یوں ہی داستان سنا رہا تھا تمہیں؟ اللہ کو بڑا انٹرسٹ ہے تمہیں داستان سنانے کا؟ ایک بار تھوڑا سوچو، اللہ کی ہر آیت ایک پیغام لے کر آئی ہے، اور قیامت تک یہ پیغام اس کا باقی رہنے والا ہے، اس پیغام پر کوئی کبھی گرد نہیں پڑے گی، آپ کے کہنے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس قرآنی پیغام پر کبھی بھے اس کی چمک پر ماند نہیں آنے والی۔ اب یہی سوال کرتے ہیں، اچھا یہ اگر یہ بات ہے تو سنت نبوی میں بھی ہے، اور ہم کہتے ہیں بھائی کم سے کم شیعہ کتابیں نہ پڑھو، ویسے بھی تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، ہماری کتاب نہ پڑھو۔ ہمیں قبول ہے کہ آپ نہ پڑھیے، اپنی کتاب تو پڑھیے جس سے آپ کا نکاح باقی رہے کم سے کم۔ اب آپ انہی کتابوں میں دیکھیے،
کون سی کتاب یہ آپ کہیں؟ بخاری دیکھیں جو سیاہ ستہ ہے، حتیٰ آج دنیا میں حنفی بھرے پڑے ہیں، اور انہی کے امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں، کتنے واقعات پیغمبر کے لیے لکھتے ہیں، میں واقعی حیران ہوں۔ آپ ذرا دیکھو، ایک واقعہ لکھا انہوں نے، جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، وہ شہادت نہیں مجھے بتا، جناب صفیہ اپنے بھائی کی لاش پر آئی، پیغمبر وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں، یہی لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی عجب سنت تھی، جناب صفیہ اگر زور سے روتی تھی تو پیغمبر اس سے زیادہ زور سے روتے تھے، اور جب جناب صفیہ آہستہ روتی تھی تو پیغمبر کے بھی ہچکیاں رک جاتی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہیں بی بی زہرا تھی، جب بی بی روتی تھی تو بھی پیغمبر روتے تھے۔ آپ کبھی سوچیں، مجھے نہیں پتا پیغمبر اپنے چچا کی بہن پھوپھی ہوگی، پھوپھی کے ساتھ اس طرح روتے تھے، کاش پیغمبر کربلا میں ہوتے اور جناب زینب کے پہلو میں ہوتے۔ آپ اندازہ کریں، لیکن عجب یہ ہے کہ یہ پیغمبر کا رونا لکھتے ہیں، لیکن رونے پر ہی اعتراض کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، آپ دیکھیں۔ پھر خود لکھتے ہیں کہ کتنی بیویوں کے پاس پیغمبر گئے، پیغمبر ام سلمہ کے گھر میں تھے، خود کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ام سلمہ کے گھر پہ تھے، دیکھا امام حسن اور امام حسین آئے، اب پیغمبر نے کہا تھا میرے پاس کسی کو آنے نہ دینا، وہی نازل ہو رہے، لیکن یہ بچے مچلتے ہیں اور میں روکنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو پیغمبر نے اشارہ کیا، ام سلمہ وہی ٹھہر جاؤ۔ کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بچے کبھی شانے پہ بیٹھتے تھے، کبھی پیغمبر کے آغوش میں آ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پیغمبر کے روتے روتے ہچکیاں بند گئی۔ میں دوڑ کے گئی، اے اللہ کے رسول، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیوں اس قدر بے چین ہیں؟ فرمایا ام سلمہ جبریل آئے تھے، میرے حسین کا وہ مقتل مجھے سنا رہے تھے۔ اے ام سلمہ، میں نے کہا کہ میرا بچہ کہاں شہید ہوگا؟ تو انہوں نے کربلا کی خاک کی مٹی مجھے دی ہے۔ اے ام سلمہ، یہ مٹی اپنے پاس رکھو، جب یہ مٹی خون ابلنے لگے تو جان جانا میرا حسین شہید ہو گئے، میں نہیں ہوں گا ام سلمہ، لیکن تم ہوگی، تم زندہ رہو گی۔ آپ اندازہ کریں، یہ روایتیں نقل کرتے کہتے ہیں پیغمبر حتیٰ ایک دوسری زینب بنت جہش کے وہاں تھے، کہ امام حسین چلنا ابھی سیکھ رہے تھے، کیا چلنا 2 سال کے ہوئے تھے۔ زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ پیغمبر کے پاس یہ بچہ چل کے آیا، پیغمبر نے آغوش میں اٹھا لیا، اور نماز بھی پڑھ رہے تھے تو آغوش میں لیے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں آغوش میں لیے، جب رکوع میں جاتے ہیں تو بچے کو اتارتے ہیں، جب پھر سے کھڑے ہوتے ہیں تو بچے کو اپنے آغوش میں لیتے، اور ادھر نماز سے فارغ ہوئے کہ پیغمبر کی رو رو کر ہچکیاں بند گئی۔ میں آگے بڑھی، اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ اب تو نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے زینب، میرے اس بچے کے اوپر وہ ظلم کریں گے، مجھے ابھی جبریل آ کر خبر دے گئے۔ عزیزان گرامی، ایک روایت اور سنا دیتا ہوں میں آپ کو، آپ اندازہ کریں کتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ لوگ۔ یہ بھی انہی کی کتاب میں ہے، یہ ان کے کتاب میں ہے، آپ دیکھیے اسماء بنت عمیس سے روایت ہے، اور کتنے لوگوں نے اپنی کتاب تفسیر محب الدین طبری میں اور دوسری کتاب ذخائر القبا میں اور دوسری کتابوں میں یہ روایت
کرتے ہیں کہ اسماء بنت امیس چوتھے امام کو بتا رہی، چوتھے امام سے نقل کر رہے کہ میں آپ کی دادی کی قابلہ تھی. آپ کی دادی جب 2 بچے پیدا ہوئے تو میں ان کے ساتھ تھی مدد کرنے کے لیے. کہ پیغمبر نے حسین پیدا ہوئے تو مجھ سے کہا اسماء میرا بچے کو لاؤ. میں نے بچے کو لے جا کر آغوش میں دے دیا. پیغمبر نے اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی اور اس کے بعد رونا شروع کیا. میں نے آگے بڑھ کے کہا اللہ کے رسول یہ تو خوشی کا موقع ہے، ابھی حسین پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہو. فرمایا اسماء تمہیں نہیں پتا میں حسین کو کیسا دیکھ رہا ہوں، تم نہیں جانتی ہو. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ تحریک کیا کرتے ہیں. کہتے پیغمبر سفر پہ جا رہے تھے، اصحاب کے ساتھ ایک بار کھڑے ہو گئے، چلتے چلتے رک گئے. جب پھر رونا شروع کرتے ہیں تو اصحاب سفر پہ جا رہے ساتھ میں. کہتے یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے رسول، آپ سفر پہ جاتے رو رہے. فرمایا تمہیں نہیں پتا میں سفر پہ جا رہا ہوں، ایک دن میرا حسین بھی سفر پہ جائے گا اور میرے حسین کے ساتھ وہ کریں گے. اور تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے سفر کا ارادہ مختصر کر کے واپس آ گئے. جب پھر سے پوچھا تو پورے اصحاب کے مجمع میں پیغمبر نے وہ سارا واقعہ امام حسین کا بتایا. جب اصحاب چیخ مار کے رو رہے تھے تو پیغمبر تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے میرا حسین تڑپ رہا ہوگا، تم میں سے کوئی مدد نہیں کرے گا. تم ایسے بدبخت لوگ ہو، صحابی اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن میرا حسین مدد کے لیے پکار رہا ہوگا، تم میں سے کوئی مدد کرنے آنے والا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ تو آپ ہی لکھ رہے ہو، آپ ہی بتا رہے ہو. یہ روایتیں تو ہمارے مورخین نے نہیں لکھی. اور پیغمبر یہ پہلے سے کہہ کے گئے ہیں اے میرے صحابی اور میرے حسین کی تم مدد نہیں کرو گے. آج رو رہے ہو لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم مدد نہیں کرو گے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوى خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. عزیزان گرامی، 2-3 باتوں کی طرف. ایک تو پاکستان میں مومنین بڑے سخت حالات سے گزر رہے ہیں. ایون یہ کہنا شاید مومنین ہی ہیں، مومنین بھی ہیں، مومنین کے ساتھ پورے پاکستان میں ایک بڑی آفت کا سامنا ہے. ہر امت مسلمہ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری. دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی انسان کے پاس طاقت ہے کسی مومن کی فریاد کو پہنچنے کی
تو اس کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہر امت مسلمہ کی، ہر مسلمان کی اور فریضہ ہے کہ اگر کوئی بھائی درد میں ہے تو جتنا ہو سکے ہم اس کے درد کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے، عراق میں آپ جانتے ہیں 2-4 دن پہلے، اب تو ٹھیک ہے الحمدللہ حالات، سیاسی اتھل پتھل ہمیشہ دشمنوں کا شکار رہی ہے، آج بھی ہے، لیکن یہ اربعین کے موقع پہ کیوں؟ آپ دیکھیں اربعین قریب ہے اور اس حد تک ہونا پڑتا کہ روزے بند، کاظمین اور سامرہ کا روزہ 2 دن کے لیے بند کر دیا۔ کیوں؟ یہ ڈر ہے کہ کوئی بدماشی نہ کرے۔ اسے ایک چیز جو ہے پتہ چلتی ہے ان کو کتنا امام حسین کے زائروں کا خوف ہے۔ آپ دیکھو کتنا خوف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی طرح خوف زدہ کر کے، لیکن آپ جانتے ہیں ایک حدیثوں میں ہمارے پاس ہے، جو جتنے زیادہ خوف میں زیارت کرنے جائے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، جو شیعہ ہمیشہ سے اپنے بچوں کو کفن پہنا کے بھیجتے ہیں وہ تو کبھی اس طرح کی چیزیں ڈرتے نہیں، لیکن آپ ان ملعونوں پہ لعنت کریں جنہوں نے یا جن کی سازشیں ہر سال یہ کیا کرتی ہیں، عراق میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتی۔ اور تیسری بات جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ ایک نیا پروپگنڈا آزادی کے نام سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ ہمیں حجاب ہماری آنکھوں میں ہے، ہمارا بدن حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل میں حجاب۔ کس قدر بیہودہ فلسفہ ہے یہ، کہ اس قدر بیہودہ بات ہے یہ کہ آپ سب سے زیادہ جو پاکیزگی کا تصور ہے ہماری شہزادی کے لیے نہیں، وہ تو معصومہ ہے، اس کا دل بھی پاک ہے، وہ آئے تطہیر کا مرکز بھی ہے نا۔ کیا بیوی کے اوپر ہمارے پردہ واجب نہیں تھا؟ سیدھا سوال ہے، ہماری شہزادی کے اوپر پردہ واجب تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا نہیں تو کیا کیوں؟ اور ایسا پردہ کیا جب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آج خود پیغمبر کہتے تھے ہماری بیٹی کا شدت حجاب بہت ساری معرفت کے لیے رکاوٹ ہے، لیکن اس کا شدت حجاب نامینہ سے بھی پردہ کر لیتے، ہے نا۔ اب یہ بات خود ہی سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارا دل پاک ہے کہ بیوی کا؟ یہ آپ جو اس طرح کا پروپگنڈا کر رہی ہیں، یا تو آپ سیرت معصومی نہیں جانتے، یا سیرت اسلام نہیں جانتے، یا دین اسلام یا قرآن سے واقف نہیں۔ میرے بھائی، آنکھوں کا پردہ کافی نہیں ہے، دل میں خالی پردہ ہونا کافی نہیں ہے، بدن کا بھی پردہ ضروری ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، عجب ہے یہ شان۔ امام علیہ السلام فرماتے تھے اگر عورتوں کی خوبصورتی اور پاک دامنی دونوں چیز باقی رکھنا ہے تو انہیں حجاب کا پابند بنا دو، ان کی خوبصورتی بھی باقی رہے گی اور ان کی عفت بھی باقی رہے گی۔ اللہ ایسے ظالموں کو، ایسا پروپگنڈا کرنے والوں کا حساب کتاب کرنے والا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیں اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے یہ دشمنوں کے آلہ بن رہے ہیں، انسٹرومنٹ بن رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، آپ کو یوز کر رہے ہیں۔ خالی کیا آپ آزاد ہیں؟ آپ آزاد کس لیے کہ آپ اپنی خوبصورتی دکھائے؟ آپ آزاد اس لیے کہ آپ کی عفت کوئی لوٹ لے؟ یہ آزادی ہے؟ یہ تو غلامی ہے۔ تو جو چیز غلامی ہے اس کو آزادی کہہ رہے ہیں، اور جو آزادی ہے اس کو غلامی کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان دشمنوں اور شیطانوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصفیک ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین۔
اللهم صل على فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة إمام المؤمنين. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المؤمنين. اللهم صل على خلف الهادي المهدي إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مختصر سی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری عزاداری ہمارے پرسے کو قبول فرما. ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے امام حسین کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. اے اللہ جو مومنین بیمار ہیں، خاص طور سے کسی مومن نے کینسر میں مبتلا، اے اللہ انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما. مقروضوں کا قرض ادا ہو. اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما. جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما. اے میرے معبود ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زائرین کی تمام دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما. اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.